الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم کے اس پاک ذات نے ہم چند نفوس کو اپنا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات ہمارا یہاں آنا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ محفل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے، اور یہ دن ہمارے لیے اس لیے بھی خاص ہے کہ ہمارا تعلق وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے، اور اس کے سپہ سالار وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یقیناً آپ سے محبت، آپ سے ایک تعلق، آپ سے ایک انسیت ہر نقشبندی کے دل میں ہوتی ہے کہ اس کے دل میں یہ محبت کا چراغ جو جلا ہے وہ یقیناً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو دین اسلام کی دعوت دی اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا ضرور۔ اب وہ جو منظر تھا وہ منظر یہ تھا کہ خانہ کعبہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے، اس خانہ کعبہ میں کم و بیش 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور 360 بت کا مطلب یہ تھا کہ جس قبیلے کا دل چاہتا وہ آ کر اپنے بت کی عبادت کر کے چلا جاتا۔ خانہ کعبہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی ایک متبرک جگہ رہی ہے۔ تو اسی متبرک جگہ ہونے کی وجہ سے کفار نے بھی اپنے بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا، اور یہ طریقہ تھا کہ جس کا دل چاہتا، جس کا وقت ہوتا، وہ اپنے بت کی آگے پوجا کرتا اور چلا جاتا۔ اب ایسے موقع پر، ایسے ماحول کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ یقیناً یہ بہت مشکل وقت تھا کہ جہاں پر کفار تھے، کفار کے آباء و اجداد کا تقریباً عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً کم و بیش 500-550 سال کا فرق ہے، کہ اس میں لوگوں کا یہ رجحان تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کو ہی اپنا رب مانتے تھے، بتوں کے سامنے ہی اپنی ساری خواہشات اور دعائیں رکھتے تھے، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ یقیناً ان کے ہر عمل کے خلاف تھی۔ وہ اپنے خدا کو اپنے سامنے دیکھتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دیتے تھے کہ اس اللہ پر ایمان لے کر آؤ جو کہ نظر نہیں آتا۔ اور آپ جب گفتگو کرتے ہی آپ جو بات ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، تو آپ یہ فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ تو ایک کافر جو ایمان لے کے نہیں آیا اس کے لیے یقیناً یہ مشکل بات ہے کہ ابھی تو آپ گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کا کلام ہے، اور جب آپ نے آیت کریمہ پڑھ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم اس بات پہ کیسے یقین کریں؟ تو یہ مشکل وقت تھا۔ تو جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا ضرور کہ یہ کیا دعوت دے رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کیا مطلب ہے، یہ ایسی دعوت کیوں دے رہے ہیں، انہوں نے سوچا ضرور۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پیش کی گئی تو آپ نے بلا سوچے سمجھے ایک دم اسی وقت فوراً ایمان کو قبول کر لیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، ان کے ایمان لانے سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف النفس انسان تھے، کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں تھے، اور آپ کے دل میں چونکہ اس وقت ایمان تو نہیں تھا لیکن آپ کا دل حق کی طرف راغب تھا، حق کی بات تسلیم کرنے کی طرف راغب تھا، اس لیے جیسے ہی آپ کو ایمان کی دعوت ملی آپ نے فوراً اس کے اوپر لبیک کہہ دیا۔
پھر جب آپ ایمان لے کر آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا نبی کرتا ہے وہی تم کیا کرو۔ نبی کا کام کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا، صرف اتنا فرمانا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ تاجر تھے، بزنس مین تھے، آپ کی ایک بہت بڑی وقت تھی معاشرے کے اندر، عرب کے معاشرے میں عزت دار آپ شخص تھے۔ تو جب آپ نے دعوت دی تو لوگوں نے تقریباً 10 افراد پہلی دعوت میں آپ کے قبول کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان 10 افراد میں سے 6 افراد ہوئے کہ جن کو عشرہ مبشرہ کا شرف حاصل ہوا، کہ وہ حضرات کے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا کر دی۔ پھر جب جیسے جیسے اسلام کی دعوت بڑھتی چلی گئی تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا سردار امیہ بن خلف وہ آپ کا انتہائی سخت دشمن ہو گیا۔ آپ غلام تھے، وہ آپ کا آقا تھا، تو اس کا یہی مطالبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنا ان کے دل میں جگہ کر گئی تھی کہ آپ نے ہر ظلم کو برداشت کیا لیکن اپنے دین سے واپس نہیں آئے۔ امیہ بن خلف نے یہ اتنا ظلم کا انتہا کر دی کہ آپ کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ کر وہ آپ کو ریتیلی زمین پر گھسیٹتا، جس سے آپ کے جسم کے اوپر زخم ہو جاتے اور وہ ریت آپ کے زخم کے اندر رچ بس جاتی۔ جیسے اگر ہمارے کوئی زخم ہو جائے، اگر اس کے اندر مٹی چلے جائے تو وہ زخم پکنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ریت پہ گھسیٹتا، زخم ہوتے، زخم سے خون نکلتا اور پھر اس کے بعد جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں وہ زخم کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ہوتا دیکھتے تو آپ کا دل پسیج جاتا، آپ کا دل روتا کہ بلال کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو کوئی ایسا شخص ہو کہ جو جا کے بلال کو آزاد کرے۔ صرف اتنا کہنا تھا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف سے اب سودا ہو رہا ہے کہ مجھے بلال خریدنا ہے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ بلال تو حبشی ہے، یہ کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس کو کوئی کام کرنا نہیں آتا، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اور تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تاجر ہو، تم کاروبار سنبھالنے والے ہو، تم کیسا سودا کر رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ بن خلف مجھے اس کی قیمت بتاؤ۔ اس نے کہا میں اس کی کیا قیمت لگاؤں، اس کی تو کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، یہ بندہ کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، وہ سمجھدار غلام ہے، پڑھا لکھا غلام ہے، میرے سارے کاروبار کو دیکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، سارا حساب کتاب کرتا ہے۔ میں یہ سودا کرتا ہوں کہ تم میرا وہ غلام لے لو اور مجھے یہ بلال دے لو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو امیہ بن خلف حیران ہوا اور کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو ایک سمجھدار انسان ہو، سمجھدار تاجر، بزنس مین سمجھے جاتے ہو، لیکن تمہارا یہ سودا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اپنا ایک سمجھدار غلام مجھے دے کر ایک بالکل ان پڑھ اور جو شکل صورت کا بھی اچھا نہیں ہے ایک حبشی غلام ہے تم اس کو خرید رہے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیہ بن خلف تمہیں بلال کی قیمت نہیں معلوم، اس کو وہ شخص پسند کرتے ہیں کہ جن کے اوپر میرا سب کچھ قربان ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کاش میرے پاس اتنی رقم ہوتی کہ بلال کو آزاد کرنے کے اندر میں بھی اپنی رقم شامل کر لیتا۔ جب یہ بات سنی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب کچھ آپ کا ہی ہے، میرا مال، میری جان، میرا جو کچھ ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، وہ آپ کا ہی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلال کو آزاد کرنے میں میں اپنے ذاتی مال سے حصہ ملانا چاہتا ہوں۔
پھر آگے چلیے، جب دین اسلام کی دعوت اور بڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خانے کعبہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ہم طاقتور نہیں ہیں. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام کے ساتھ خانے کعبہ میں نماز پڑھنے لگے. جب نماز پڑھنا شروع کی تو کفار آ گئے. کفار نے آ کے حملہ کیا، اتنا سخت حملہ کیا کہ ہر کوئی زخمی ہوا، اور سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا. اتنا آپ کے اوپر ظلم کیا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ اپنے گھر میں موجود تھے، اور ساتھ میں آپ کے والد محترم جو اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا ابو بکر اب ہوش میں آ رہا ہے تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ فرمایا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ابو قحافہ ان کے والد صاحب ہیں جو اس وقت ایمان لے کے نہیں آئے تھے، وہ سخت ناراض ہوئے کہ تم اس حالت میں ان کی وجہ سے پہنچے ہو اور تم اب ہوش میں آئے ہو تو سب سے پہلے تم انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہو. تو آپ نے فرمایا مجھے ان کی طبیعت بتائیے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے. تو پھر وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیریت سے ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے آقا خیریت سے ہے. پھر جب ہجرت کا موقع آتا ہے، جب سارے صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ آپ ہجرت کر جائیں، آپ ہجرت کر جائیں، ہجرت کر جائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں. ان کو اس بات کا خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی حکم فرما دیں اور مجھے بھی مکہ مکرمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانا پڑے. آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع دے کہ ہجرت کے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. آپ کے دل میں یہ صرف چاہت ہے اور پوچھ بھی نہیں پا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں پوچھوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ جاؤ ابو بکر تم بھی ہجرت کر جاؤ. لیکن یقیناً آپ سچے عاشق تھے، آپ کے دل میں سچی طلب تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت فرما دیں، آپ ہجرت کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حکم دیا، عصر کی نماز کے بعد آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے جایا کرتے تھے. لیکن جس دن آپ کو حکم ملا اس دن عادت کے خلاف عصر کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز کے بعد آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے اور آپ نے کہا ہے ابو بکر اپنے گھر والوں کو باہر نکال دو، جو بھی گھر میں موجود ہے ان کو باہر نکال دو، یعنی کہ راز کی بات کرنی ہو. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب آپ کے ہی گھر والے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرا ہمسفر بنایا. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ کسی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی نکلتے. پھر آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیاری کرو. تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیاریاں ہیں اور میں نے 2 اونٹنی ایک عرصے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں اور اسی امید پہ رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا ہم سفر بنائے اور ہم دونوں اونٹنیاں اس دونوں پہ بیٹھ کے سفر کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر اس ایک اونٹنی کی قیمت میں خود بھی ادا کروں گا. اس کے بعد ہجرت کی رات آئی، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر لٹایا اور یہ حکم دیا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ امانتیں جو لوگ مجھے باہر قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مارنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، انہی لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں. تم یہ امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آ جانا، یثرب چلے جانا. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے اچھی نیند کب آئی، تو آپ نے کہا کہ اس رات کو آئی جس رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سویا تھا. تو جب کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے عرض کی کہ آپ نے فرمایا کہ اس رات مجھے میری موت کا خوف نہیں تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ بستر وہ ہے
کہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے اور اس گھر کے ارد گرد سارے کفار کھڑے ہوئے ہیں جن کا مقصد صرف یہی ہے کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین نیند مجھے اس بستر پہ آئی کیونکہ اس رات مجھے موت کا خوف نہیں تھا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی یہ امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ آپ کا یہ فرمانا کہ مدینہ منورہ آ جانا یہ اس بات کی ضمانت تھا کہ میری زندگی ابھی باقی ہے، میری زندگی ختم نہیں ہوئی۔ اتنا یقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر۔ پھر جب آپ اس رات اپنے حجرے مبارک سے نکلے، باہر نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کی، مٹی پھینکی تو کفار کے سر پہ جا کے وہ مٹی جم گئی، کفار کو نظر نہیں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو نابینا کر دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو وہاں پر آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا، جھنجھوڑا اور کہا کہ اے ابو بکر ایک مرتبہ پھر سوچ لو، اگر تم مارے گئے تو میری وجہ سے مارے جاؤ گے، اگر مارے گئے میری وجہ سے مارے جاؤ گے۔ وہاں پر آپ کی صاحبزادیں بھی کھڑی ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمائی جو بچے یہ یتیم ہو جائیں گے، ایک مرتبہ پھر سوچ لو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جان کیا اگر 1000 جانیں ہوں تو آپ کے اوپر فدا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جو جسم اور روح کا رشتہ ہے، جو جسم اور روح کا رشتہ ہے وہی تیرا اور میرا رشتہ ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ ہم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، لیکن ہجرت کے موقع پہ بھی آپ اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، جو آپ کے پاس رقم تھی وہ آپ نے ساری رقم اپنے ساتھ لی اور ہجرت کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب مدینہ منورہ پہنچے وہاں پر بات آئی کہ مسجد کا قیام ہونا چاہیے، تو وہ رقم جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے لے کر چلے تھے ہجرت کے موقع پہ، آپ نے اس رقم سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خرید کر اور ٹکڑا خرید کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یقیناً تاریخ اسلام کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہمارا ایک تعلق جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضور قبلہ عالم کے صدقے سے ہمارا یہ تعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ یہ سلسلہ یقیناً قربانیاں مانگتا ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے سپہ سالار ہمارے مرشد کریم جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً دین اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے بندے کا دل راضی ہو جاتا ہے۔ یقیناً اگر ہم اپنے مرشد کریم کی تعلیمات پر عمل کریں، جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کی سوچ ہے، اس کے مطابق اپنی سوچوں کو ڈھالیں۔ ایک مرتبہ حضور قبلہ عالم سے دوست نے عرض کی کہ یہ اللہ والے اتنا آزماتے کیوں ہیں؟ تو حضور قبلہ عالم نے سونا سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کا قول ارشاد فرمایا کہ جب 10 روپے کا مٹکا خریدنا ہو تو اس کو 10 دفعہ بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مٹکا کہیں سے لیک کر جائے۔ تو حضور قبلہ عالم نے فرمایا کہ اللہ والے بندوں کو اللہ کی معرفت کے لیے چنتے ہیں۔ تو یقیناً یہ آزمائشیں، یہ قربانیاں یہ بندے کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اگر مرشد کریم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے، اپنے جو ہمارے پیرانے کبار ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً ہمارے جذبوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات ہمیں صحیح معنوں میں حضور قبلہ عالم کے سینے میں جو فیض ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔